میری بیوی گھر بیٹھے موبائل پر ہزاروں روپے کما رہی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا، لیکن جب بھی گھر آتا ماں کہتی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مجھے اپنی ماں پر حیرت ہوئی۔ ایک دن آفس سے جلدی گھر آیا تو بیوی غائب تھی۔ اسے تلاش کرتا چھت پر آیا، جیسے ہی نظر چھت پر بنے کمرے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بیوی ایک نوجوان کے میں خاموشی سے اپنی اماں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو مسلسل مجھے ایک ہی بات سمجھا رہی تھی: بیوی کی کمائی کھانا کوئی بری بات نہیں ہوتی، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، لیکن تمہاری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ اللہ نے دنیا میں بہت عورتیں پیدا کی ہیں، کوئی نہ کوئی تمہارے لیے بھی مل جائے گی، میں ڈھونڈ لوں گی۔ بچے بھی بن ماں کے پل جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی ماں ملتی ہے تو بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ احمد، تو سمجھنے کی کوشش کر، ابھی بھی وقت ہے، تم اسے چھوڑ دو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ جبکہ میں اپنی ماں کو اس بات سے جھنجھلا گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا: آخر آپ کو سارا سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ اتنی اچھی ہے، ہمارے گھر کو خرچ چلا رہی ہے، میری کتنی مدد کرتی ہے، گھر کا کام بھی وہ ٹائم سے کرتی ہے، آپ کو وقت پر کھانا دیتی ہے، جائے نماز آپ کا صاف رکھتی ہے، لوٹا صاف رکھتی ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو چارپائی سے پاؤں نیچے اتارنے نہیں دیتی، پھر آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آج مجھے آپ کھل کر بتا دیں۔ میں بلند آواز میں چیخا تھا۔ آج میری بس ہو گئی تھی۔ میں کب تک اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات برداشت کرتا؟ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، کیا میں اس کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا تھا؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی میری بیوی ہڑبڑا کر کمرے سے باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی: کیا ہوا احمد، سب ٹھیک ہے؟ تم کیوں امی پر چلا رہے ہو؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری والدہ بولی تھی: سدھر جا سارا، اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیوں ایسے کام کرتی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اپنے اس کل سے ڈرو جب تجھے روز محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور تیرے پاس نیکیوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں مزید چلایا تھا: خاموش ہو جائیں آپ، میری والدہ ہی اس لیے میں آپ کا لحاظ کر لیتا ہوں۔ اگر میری بیوی کے بارے میں کوئی اور ایسی بات بولے تو میں اس کا برا حال کر دوں۔ بس مجھے مزید اب کچھ نہیں سننا۔ اگر ہمیں یہی سب آپ کے دماغ میں خناس چل رہا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ ان کے گھر پر رہیں، میرے گھر پر آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت بڑے الفاظ بول رہا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی آج میں تھا، ورنہ کبھی بھی نہ میں اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے بچوں کا، اور اپنا خرچ اٹھاتا یہ کہتے ہی میں غصے سے گھر سے چلا گیا تھا۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ جانتا تھا امی بہت زیادہ ناراض ہوں گی، ان کا دل بھی بہت زیادہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس طرف دھیان نہ دینا ضرور سمجھا ہی نہیں۔ میں چپ چاپ فیکٹری آ گیا تھا، لیکن جس انداز میں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی، مجھے بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میرا ایک اور بڑا بھائی بھی تھا اور ایک بہن تھی۔ میرا دل بہت پریشان تھا، کہیں امی چلی نہ جائیں۔ مجھے یقین تھا روبینہ کسی قیمت پر انہیں جانے نہیں دے گی، کیونکہ امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میں بھی ان سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ کافی دیر تک میں فیکٹری میں رہ رہا تھا، لیکن مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ میں چپ چاپ مالک سے چھٹی لے کر گھر کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن راستے بھر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میری والدہ چارپائی پر بے جان پڑی ہوئی تھی، ان کا جسم ہولے ہولے جھٹکے لے رہا تھا۔ میرا تو دل ہی لرز گیا تھا۔ باپ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔
بہن بھائی ساتھ رہتے نہیں تھے۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا، ان کو ہلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا جسم بالکل بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بیوی کو چلا کر آواز دی تھی، سارے کہاں پر ہو تم؟ باہر آؤ، امی کو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میری چیخوں پکار سے اچانک سارا چھت سے اترتی ہوئی نظر آئی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے میں اس کی حالت کو دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے کپڑے بے ترتیب ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ غلط کام اس کے آگے میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ میں کافی حیران ہوا تھا، لیکن فی الحال مجھے اپنی والدہ کی حد سے زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کب آئیں اور امی کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، یہی سوال میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میری امی کو کیا ہو رہا ہے؟ تم چھت پر کیا کر رہی تھی؟ میرے سوال پر وہ بہت بری طرح گڑبڑا گئی تھی، ماتھے پر پسینہ، چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں، نہ جانے کوئی مجھے اب کچھ غلط محسوس ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، خیر ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، تم جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو، میں انہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ جب تک وہ فوراً ہی اپنا موبائل فون سے کال کرنے لگی تھی، میں امی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز امی مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو میری باتیں اتنی زیادہ بری لگیں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے ساری زندگی کا گلٹ دے کر اس دنیا سے نہ جائیں، پلیز امی اٹھ جائیں۔ نہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ ابھی میں اپنی والدہ سے بات چیت کر ہی رہا تھا جب میری بیوی بولی تھی، آ گئی ہے ایمبولینس، آپ جلدی سے امی کو اٹھائیں۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ایمبولینس میں انہیں ڈال کر میں جیسے ہی ہسپتال کی طرف روانہ ہوا، میرے بھائی کا فون بھی آ گیا تھا۔ یقیناً میری بیوی نے ہی انہیں اطلاع دی تھی۔ انہیں بھی مختصر ہسپتال کا بتا کر میں نے جلدی سے کال کر دی۔ میرا پورا جہان میری ماں کی طرف تھا اور ان کی گردن ایک طرف لڑک گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک گورنمنٹ ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ میں امی کو فوراً ہی اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی کی طرف بڑھتا، ڈاکٹرز فوراً ہی آگے پیچھے ہو گئے تھے اور انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ میں حال بے حال ہو رہا تھا۔ میں اوپر والے کو دیکھتے ہوئے محض ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، انہیں زندگی دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی ہر غلطی پر شرمسار ہوں، یا رب مجھے معاف کر دے، میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے میری ماں لوٹا دے۔ میرے لبوں پر محض یہی ایک دعا گردش کر رہی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو جاتا تو میں واقعی نہیں جی پاتا۔ ابھی کچھ ہی دیر بیتی تھی جب میری بہن بھی روتی ہوئی ہسپتال میں داخل ہوئی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی کے لیے امی کا وجود بے حد ضروری تھا۔ بابا کے بعد ہم نے انہیں ہمیشہ اول ترجیح دی تھی۔ کچھ لمحے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کی والدہ اب خطرے سے باہر ہیں، بس ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچانک کوئی بات ان کے دماغ پر حاوی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ دونوں بھائی بہن نے مجھے یک دم دیکھا تھا، مگر میں نظریں چرا گیا تھا۔ فی الحال ڈاکٹر ہمیں پیشہ وارانہ انداز میں مخصوص ہدایت کر کے چلی گئی تھی۔ میں چپ چاپ ریڈر میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے دماغ میں اب اپنی بیوی کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کا اچانک سے چھت پر سے نیچے آنا، بھری دوپہر میں وہ دھوپ کے اندر اور اوپر کیا کر رہی تھی، اس کے بکھرے ہوئے بال، بکھرا ہوا لباس مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتا رہا تھا اور پھر اپنا سر جھٹک دیا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سارا بہت پاک دامن ہے، اس نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس کی وجہ سے میرا سر جھکے، وہ تو تہجد گزار ہے۔
میں نے اکثر سارا کو آدھی آدھی رات کے وقت تہجد کی نماز میں روتے گر گلاتے دیکھا تھا۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم تہجد میں اتنا روتی کیوں ہو؟ تب وہ ماز یہی بولی تھی کہ مجھے اپنے روزی مانگنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کا بہترین مستقبل مانگنا ہوتا ہے، اور رب کے آگے تو جتنا رو رو کر دعا مانگی جائے، خاص کر کے تہجد میں، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں کچھ لمحے کے لیے تو حیران ہوا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو۔ ابھی میں انہی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک مجھے شناس قدموں میں کی چھاپ سنائی دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو میری بیوی بکھلائی بکھلائی سی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی وہ بے چین لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا امی، ٹھیک ہے؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کی بے چینی کو دیکھ کر میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے بولا تھا، نہیں، طبیعت ان کی اب بہتر ہے، بس ابھی تھوڑی دیر میں ڈسچارج کر دیں گے۔ بچے کہاں پر ہیں؟ وہ فوراً بولی تھی، بچوں کو پڑوس والی خالہ کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اسی لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سارا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی، اور اس کا گڑبڑانا ہی مجھے نہ جانے کیوں کسی خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری والدہ جو کہتی ہیں کہ اسے چھوڑ دو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بس ایک عجیب سی بات میرے دل میں آ رہی ہے کہ تم ابھی، میں اپنی بات کو مکمل کرتا اسے پہلے ہی میری بہن ہم دونوں کے قریب آئی تھی۔ میری بیوی کو دھیمی آواز میں سلام کر کے وہ بے چین لہجے میں بولی تھی، ڈاکٹر تمہیں بلا رہی ہیں، آ جاؤ۔ جبکہ میں ایک نظر سارا پر ڈال کر اپنی بہن کے ہمراہ ڈاکٹر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کچھ دوائیاں وغیرہ ڈاکٹر نے لکھی تھی اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ڈسچارج پیپرز تیار کروائے گئے اور پھر ہم امی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی اور اس کے باوجود ان کے لبوں سے محض ایک بات ادا ہو رہی تھی، میرے احمد کو بلاؤ، اسے کہو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، بعد میں بہت پچھتائے گا۔ اس کو سمجھاؤ۔ ان کی یہ سرگوشی میرا خون نچوڑ رہی تھی۔ میری بیوی پاس موجود تھی، میرا بھائی بہن سب بھی مجھے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی تو ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم میں خون نام کی شے ہی نہ ہو۔ یہی بے چینی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ بے شک میری آمدنی کم تھی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو جو غلط کام کرے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میرا گھر آ گیا تھا۔ بھائی نے راستے میں مجھے پیشکش کی تھی کہ میں امی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کچھ دن ان کی خدمت کر لوں، پھر تم اپنے پاس لے جانا۔ مگر امی کی سرگوشیاں، ان کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ میرے علاوہ کہیں رہنا ہی نہیں چاہتی، اور پھر حال میں بھی انہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی کی بھی ذات پر بھروسہ نہیں تھا۔ میری بہن نے بھی کہا، مگر میں راضی نہیں ہوا تھا۔ امی کو بہت احتیاط سے ہم دونوں بھائیوں نے کمرے میں لٹایا تھا، ان کے پاس ہی میری بہن ٹھہر گئی تھی، اور یہ بات میری بیوی کو کافی ناگوار گزری تھی، جو میری آنکھوں سے مخفی نہ تھی۔ تقریباً رات 10 بجے کے قریب میں تمام ذمّیلیے سے فارغ ہوا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوا تو بیوی موبائل فون ہی استعمال کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنے بچوں پر ڈالی جو دونوں ہی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا تھا اور اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ میں بالکل خاموش تھا، میری زبان کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ امی کی طبیعت کا میں ہی ذمہ دار تھا، اور اب اپنی بیوی کے کچھ کرتوت بھی میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ
میں بالکل چپ سا چکا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرا ہاتھ تھام گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، آپ نے ہسپتال میں کہا تھا کہ آپ کوئی سوال پوچھیں گے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، بولیں کیا بات ہے؟ لیکن میں نے اسے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور کروٹ موڑتے ہوئے بولا تھا، لائٹس بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں بات پوچھنی ہے مگر فی الحال میں تھک چکا ہوں، کل ہم اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بول کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ کہنے کو میرے دماغ میں ابھی بھی بہت زیادہ سوالات تھے مگر فی الحال میں خود کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ وہ کسی غلط فعل میں ملوث ہیں۔ میں نے سارا سے محبت کی شادی کی تھی، وہ میری تایا ذات تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کم عمری سے ہی محبت کا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ کئی بار میری والدہ نے مجھے سمجھایا، سارا تھوڑے اونچے خیالات کی مالک ہے، تم اس کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی دیکھ لیتی ہوں، مگر میں ہمیشہ انہیں منع کر دیتا تھا کہ نہیں، میری زندگی میں اگر کوئی آئے گی تو وہ صرف سارا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ میری بہن، میرا بھائی، سب نے مجھے سمجھایا تھا کہ تائی بہت تیز عورت ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اپنی طرح کی ہے، مگر میں ہمیشہ سب کو خاموش کروا دیتا تھا کہ میری سارا ایسی نہیں ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کے بعد سارا نے میرا پورا گھر سنبھال لیا تھا، اس نے کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی کی جب شادی ہوئی تب بھی وہ ایک پاؤں پر کھڑی ہوئی تھی، اور بہن کی شادی کے وقت بھی اس نے وہی فرائض انجام دیے تھے جو ایک بہو کو دینے چاہیے تھے۔ میری بیوی لاکھوں میں ایپ تھی، میری اماں کے بھی تمام خدشات دور ہو گئے تھے، لیکن پریشانی تب ہوئی جب میری بیوی پیٹ سے ہوئی۔ میرا دل بہت پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ میری آمدنی اتنی نہیں تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو اخراجات میں پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بچہ ہوتا جاتا تب ذمہ داریاں بھی بڑھ جانی تھیں۔ میں نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو انہوں نے ایک روز بہت ہی طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر بیوی اپنے مرد کا ساتھ دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ آج کے زمانے میں تو بچہ بچہ بھی کمائے تب کہیں جا کر گھر چلتے ہیں، یہاں تو میری بہویں کچھ کرتی ہی نہیں۔ انہوں نے دونوں کو ہی اپنے تانے کی ضد میں لیا تھا، جبکہ میں انہیں خاموش کروا چکا تھا کہ فضول گوئی نہ کریں، مگر شاید یہ بات میری بیوی کے دماغ پر لگ گئی تھی۔ رات کے وقت میں جب کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے موبائل فون کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ابھی میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، میں اسے موبائل فون کہاں سے دیتا؟ میں نے اسے جھڑک دیا تھا، فضول تماشے میرے ساتھ نہ لگاؤ، ابھی تم حاملہ ہو، آگے جا کے ڈلیوری ہونی ہے، پھر بچے کے اخراجات، اور اب تم موبائل فون مجھ سے مانگ رہی ہو، آخر چاہتی کیا ہو؟ جبکہ میری بیوی فوراً بولی تھی، میں صرف اور صرف آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے سمارٹ فون چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد سن کر میں حیران ہوا تھا، لیکن میں نے اسے خوب ڈانٹا تھا کہ فضول کی ضد نہیں لگاؤ۔ اس نے 2-4 دن میرے ساتھ بحث کی تھی کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ کو اگر میں نے ڈبل پیسے نہ دیے تو میرا نام سارا نہیں۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، بھلا وہ گھر بیٹھے کیسے کما سکتی تھی؟ میں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 2 روز بعد وہ اپنے میکے چلی گئی تھی، تقریباً ایک ہفتہ گزارنے۔ اس سے دوران میری دوسری بھابھی نے ہی گھر کا سارا کام کیا تھا، اور یہ بات انہیں اتنی ناگوار گزری تھی کہ میرے بھائی نے یہاں سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ اپنی امی کے سامنے رکھ دی تھی۔ امی تو پہلے ہی کہتی تھیں، میں صرف اپنے احمد کے ساتھ رہوں گی، جسے جانا ہے وہ چلا جائے اور جسے رہنا ہے وہ رہتا رہے۔ پھر وہی ہوا تھا، میری بیوی تو ایک ہفتے بعد آ چکی تھی، لیکن میرا بھائی اس دوران چلا گیا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ میری بیوی نے فون لے لیا تھا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فون تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو اس نے بہانہ کر دیا کہ مجھے امی نے دلایا ہے۔ فی الحال میں نے ان سے ادھار پیسوں پر لیا ہے، جب میں کمانا شروع کروں گی تب انہیں لوٹا دوں گی۔ اس روز میں اپنی بیوی سے خوب لڑا تھا، اسے خوب لام تام کیا تھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، تمہاری امی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی کہ میں ان کی بیٹی کی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ جبکہ وہ بولی تھی، ارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی کو ہمارے حالات کا اندازہ ہے، آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہے ہیں۔ لیکن میرا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مہینے کا آخر آ چکا تھا، اور جب اس نے میری ہتھیلی پر کئی ہزار ہزار کے نوٹ رکھے تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ جاؤ اور باقی کے کام نپٹا دو، یہ 25,000 میں نے امی کو لوٹانے کے لیے رکھے ہیں۔ میں فوراً بولا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بس جس سے سب آن لائن کام کرتے ہیں۔ میں اس روز بہت حیران ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنی والدہ کو جا کر بتایا تو انہوں نے بھی حیرانگی ظاہر کی تھی۔ اس دن میری والدہ نے میری بیوی کو بہت دعائیں دی تھیں، لیکن 2 دن بعد جو بات انہوں نے مجھے کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، احمد، تیری سارا ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسے چھوڑ دے، یہ ہمیں کہیں کہاں نہیں رکھے گی، پورے معاشرے میں بدنام کروا دے گی۔ میں تیرے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لوں گی، یہ بگڑ گئی ہے۔ یہ میری بات نہیں سن رہی۔ میں نے اسے کو قرآن و حدیث اور ہر ایک شے کا حوالہ دے دیا ہے، مگر اس پر صرف اور صرف پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو گیا ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ہم سب کو مٹی میں ملائے گی۔ احمد، یہ تیری آخرت خراب کر رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنی بیوی سے جب سوالات کیے تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ امی کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ میں اگر موبائل فون پر کام کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے میں غلط فعل انجام دے رہی ہوں۔ لیکن میں ایسا کیوں دوں گی، میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ وہ اتنے آرام دہ انداز میں بولی تھی کہ مجھے بھی اب ٹینشن نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے ہزار ہزار کے کئی نوٹ ملے، اس کی وجہ سے میری کتنی پریشانیاں حل ہو گئیں۔ اگر وہ میری مدد کر رہی ہے تو اس میں کیا فباہت ہے؟ امی بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ سوچ کر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں صبح 8 بجے اپنی فیکٹری چلا گیا تھا۔ میری واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اسی دوران میری بیوی گھر کا کام بھی کرتی تھی اور اپنا آن لائن کام بھی کرتی، میرا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں اولاد سے نوازا تھا۔ میری زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا گھر بھی تھوڑا تعمیر کروا لیا تھا اور اب حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر اب اچانک سے ایک بار پھر وہی سب میری آنکھوں کے سامنے آنا۔ میری ماں کا اب ہر روز یہی کہنا کہ تیری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دے، اور اب دوپہر کے وقت اس کا چھت سے اترنا، بکھرے ہوئے بال، بکھرے ہوئے کپڑے، اس کا الجھن زدہ انداز مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے مجھ سے دوبارہ وہی سوال کیا تھا کہ آپ کون سی بات کرنا چاہتے بولے، مگر میں نے بات کو گول مول کر دیا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی اپنی بیوی سے اس طرح کے سوالات پوچھنے کی۔ شاید مجھ سے بہت محبت کرتا تھا یا پھر اس کے پیسوں سے مرعوب ہو گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور امی کی طبیعت بھی اب بہتر ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اب میری بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی، مائیں اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی، میں اپنے لال سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی، اور کبھی تمہیں ایسا لگے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور اس دنیا سے چلی گئی تو یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی تیری اماں تجھے معاف کر دے گی۔
ان کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں ان کے پاؤں میں بیٹھ کر خوب رویا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ کبھی بھی ماں یا باپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے گھر سے جاؤ۔ ہماری بھلا کیا اوقات کہ ہم انہیں گھر میں رکھیں، ہم انہیں کی بدولت تو اس دنیا میں ہیں۔ میری ماں نے مجھے بہت پیار کیا تھا۔ میں فی الحال اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اپنی ماں میں لگ گیا تھا۔ ان کو دوبارہ ان کے پاؤں پر کھڑا کر کے ہی امید نے سکون حاصل کیا تھا۔ آج حسب معمول ہماری فیکٹری میں کام تھوڑا کم تھا، جس وجہ سے دوپہر کو گھر آیا تھا، لیکن بیوی غائب تھی۔ کبھی بھی میری بیوی نے بچوں کو تنہا کمرے میں نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، وہی دوپہر اس کے بکھرا ہوا حال میرے دماغ میں جیسے گونج اٹھا تھا۔ میں فوراً بھاگتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میری نگاہ جیسے ہی اوپر بنے کمرے کی طرف گئی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی اندر قدم رکھا اور سامنے کا منظر دیکھا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میری تہجد گزار بیوی اللہ کی نیک بندی ایک اجنبی مرد کے ساتھ غلط کاری کرنے میں مصروف تھی۔ میں سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ میری آنکھیں ویران ہو گئی تھیں، جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ابھی اس کو ہوش آتا اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا تھا، سارا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز سے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ اور دونوں ایک یکدم ایک دوسرے سے جدائی ہوئے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بہت بری طرح ہڑبڑا گئی تھی، جلدی جلدی اپنا لباس درست کرنے لگی تھی، جبکہ وہ آدمی فوراً ہی اپنی جیب سے پیسے نکال کر سارا پہ پھینک چکا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں سارا کو ابھی ابھی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، احمد، میں آپ کو تمام سب تفصیل سے آگاہ کر دیتی ہوں، دیکھیں۔ مگر اس سے پہلے ہی میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور بنا کوئی بھی سوال کیے اسے طلاق دے دی تھی۔ ایسی عورت کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا جو زانی ہو۔ پیسوں کے بدلے وہ اپنا جسم بیچتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میری والدہ مجھے اسے طلاق دینے کا کیوں بولتی تھی۔ مجھے اپنی ہر اس غلطی پر شرمندگی ہونے لگی تھی جو میں نے اس کے پیسے سے کی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں نے سارا کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسی باتیں کبھی چھپتی نہیں ہیں، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ میں نے سارا کی والدہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بھلا میں ان سے کیا ہی کہتا، کیونکہ پیسوں کی ضرورت تو مجھے ہی نہیں تھی اور میری ہی غلطی تھی کہ میں نے جانچ پڑتال نہیں کی کہ میری بیوی میرے پیچھے کیا کام کرتی ہے، آخر وہ آن لائن کیسے پیسے کما رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جب میری امی کو اس سانحے کے بارے میں علم ہوگا وہ میرا مذاق اڑائیں گی، مجھے ڈانٹیں گی، مجھے طنز یا طعنہ کے ضد میں لائیں گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں سارا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کے سینے سے لگ کر میں اتنا رویا تھا کہ مجھے اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری امی میرا سر ہلاتے ہوئے بولی تھیں، حرام کا پیسہ اتنا لذت امیز ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہر حدود بھول بیٹھتا ہے۔ تمہاری بیوی شادی سے پہلے بھی یہی کام کرتی تھی اور یہ سب تمہاری ساس کرواتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا، بس اندازہ تھا، لیکن شادی کے بعد جب اس نے کھلے عام یہ گھر میں نے کرنا شروع کیا اور میں نے احتجاج کیا تو اس کی اماں مجھے دھمکا کر گئی تھی کہ اگر میں نے تمہارے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ پورے خاندان میں میری بیٹی کو بدنام کر دیں گی، بے بنیاد اس پر الزامات لگائیں گی۔ اسی لیے میں چپ ہو گئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، ایک اولاد کو بچانے کے چکر میں دوسری اولاد پر بات ہو جاتی ہے۔ میں آج بھی سارا کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ اس کو چھوڑنے کے بعد خدا تعالیٰ نے میری روزی میں خود ہی برکتیں ڈال دی تھیں، میری سیلری بھی بڑھ گئی تھی۔ میری امی نے میری شادی اپنی بھانجی سے کروا ہی دی تھی اور ان لوگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔
میری دوسری بیوی بہت نیک تھی۔ شروعات میں اس پر خوب شک کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے سب سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ کون درست ہے اور کون نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہے ایک نئے دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔